ہیلو بھائی لوگ، ہمارا سیارہ زمین اربوں سال کے حادثات سے گزرتا ہوا اس زمانے میں پہنچا ہے جس میں آپ یوٹیوب اور نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، لیکن سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک نہ ایک دن کسی بہت بڑے حادثے کی صورت میں یہ سیارہ زمین اور اس پر موجود زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کون سا ایسا حادثہ ہوگا جو ہوا میں اڑتی ہوئی اس چٹان نما سیارے جس کا نام زمین ہے کو ختم کر دے گا؟ اس کے امکانات کی فہرست بہت طویل ہے، تاہم ہم آج صرف 5 کا ذکر کریں گے۔ ممکن ہے کہ ہم سورج سے الگ ہو کر بہت دور خلا میں نکل جائیں، یا پھر کوئی دوسرا سورج ہمارے سولر سسٹم میں آ کر ہماری زمین کی کشش شکل اور دوسری فورسز کو ختم کر دے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ موت ہمارے پاؤں کے نیچے سے ظاہر ہو، مثال کے طور پر آتش فشاں کا پھٹنا۔ زمین کو ختم کرنے والے اس حادثے کی نوعیت کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم سے بہت پہلے اس زمین پر مختلف قسم کی شکل میں موجود زندگی کو کسی نہ کسی حادثے کی شکل میں ختم کیا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے ٹیرائیڈ کا زمین سے ٹکرانا اور زمین پر موجود ڈائناسورز کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا۔ چلیے ہم 5 امکانات کی بات کرتے ہیں جن سے کل قیامت آ سکتی ہے، یعنی کہ یہ زمین ختم ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم جس حادثے کے امکان کا ذکر کریں گے وہ ہے ایک اسٹیرائیڈ کا زمین سے ٹکرا جانا۔ اسٹیرائیڈ کو آپ ایک بہت چھوٹا سیارہ کہہ سکتے ہیں یا پھر ایک بہت بڑا پتھر۔ فرض کیجئے کہ کوئی بہت بڑا پتھر جو کہ بہت زیادہ طاقت اور حرارت لیے ہوئے ہماری زمین کے سطح سے ٹکراتا ہے اور وہ زمین پر موجود کسی سمندر میں جا گرتا ہے۔ ایسی صورت میں جو طوفان آئے گا، سونامی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سیارے پر سمندری طوفان سب سے زیادہ مہلک قدرتی واقعہ ہیں۔ جہاں کہیں بھی سمندری طوفان آتے ہیں، تباہی اور موت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ممکنہ طور پر ٹکرانے والا یہ اسٹیرائیڈ سمندر کے درجہ حرارت کو 120 ڈگری سیلسیس تک گرم کر دے گا، جو کہ ایک بہت بڑے طوفان کا آغاز کر دے گا جس کو ہائپرکین کہا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہوائی آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہوائیں چلیں گی اور زمین کے اوپر 40 کلومیٹر موٹی بادلوں کی طے چھا جائے گی۔ اس کے علاوہ پانی اور مختلف قسم کی زمین کے سطح پر موجود گیسز فضا میں بلند ہو کر اوزون کی لیئر تک پہنچ جائیں گی، اور اوزون کی لیئر کو تباہ کرنے کی صورت میں سورج سے آنے والی شدید گرم ترین ریڈیشنز آپ کا باربیکیو بنانے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 4، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری زمین کے گرد ایک اور سورج بن جائے؟ اس کے امکانات تو ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سیارہ جوپیٹر، جس کا اردو نام مشتری بھی ہے، اس سیارے کا سائز اور حجم ہمارے سولر سسٹم میں موجود تمام سیاروں کے حجم اور سائز سے 2 گنا زیادہ بڑا ہے، اور یہ سیارہ انہی گیسوں پر مشتمل ہے جن سے ہمارا سورج بنا ہوا ہے۔ فرض کیجئے کہ جوپیٹر کی سطح پر بھی وہی ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سورج ہمیں روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے، تو اس طرح سے یہ سیارہ بھی ایک طرح کا سورج بن جائے گا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے سولر سسٹم میں 2 سورج کی موجودگی۔ ایسی صورت میں یہ دونوں سورج زمین کو اپنے گرد کھینچنے کی کوشش کریں گے اور زمین کی اپنے مدار میں حرکت متاثر ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ نیا بننے والا جوپیٹر سورج زمین کو زیادہ پاس کھینچ لے، جس سے اس پر موجود درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس پر موجود تمام زندگی ختم ہو جائے، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ زمین ان دونوں سورج کی کشش شکل سے آزاد ہو کر خلا میں بہت دور تک آزاد نکل جائے، اور ایسی صورتحال میں زمین جیسے جیسے خلا میں دور پھیلتی جائے گی ویسے ہی اس پر درجہ حرارت کم ہوتا جائے گا، اور بالآخر زمین اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ اس پر کوئی بھی زندگی ممکن نہیں رہے گی۔ نمبر 3 پر جس ممکنہ حادثے کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سورج کا زمین کو کھا جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر زندگی سورج کی حرارت سے ہی ممکن ہے، اور زمین پر روشنی اور حرارت پہنچانے کے لیے سورج ہر سیکنڈ میں 60,000 ٹن ہائیڈروجن جلا رہا ہے، اور اگر سورج نے یہ فضول خرچی اسی طرح سے جاری رکھی تو بہت جلد اس کے پاس اپنے پیٹرول پمپ یعنی ہائیڈروجن کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب یہ ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی تو سورج کا مرکزی حصہ ہیلیم سے بھر جائے گا، جس سے وہ سکڑنا شروع ہو جائے گا۔ جب اس سکڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر اور حرارت پیدا ہو جائے گی تو بگ بینگ کی طرح کا حادثہ پیش آئے گا، یعنی سورج پھٹ جائے گا، جس سے پھر دوبارہ سے بہت زیادہ حرارت خارج ہوگی اور یہ زمین پر بہت بڑی مقدار میں درجہ حرارت چھوڑے گا، جس سے ہمارے سمندروں میں موجود پانی بھاپ بن کر بخارات کی شکل میں اڑ جائے گا اور زندگی بغیر تیل کے فرائی ہو جائے گی، اور سورج جو کہ زندگی کو زمین پر سپورٹ کرتا ہے وہی اس کے خاتمے کا باعث بن جائے گا۔ نمبر 2، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بلیک ہول ہماری زمین کو نگل جائے؟ جی ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی بلیک ہول حرکت کرتا ہوا ہماری زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک طرف سے سورج کی گریویٹیشنل فورس اور دوسری طرف لگنے والی بلیک ہول کی فورس کی وجہ سے زمین کی شکل بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ یہ صورتحال زلزلوں اور آتش فشاں کو جنم دے گی، اور یہ آتش فشاں ہر جگہ سے پھٹنا شروع کر دیں گے۔ جیسے جیسے بلیک ہول کی کشش شکل کی وجہ سے زمین اس کے قریب ہوتی جائے گی، ویسے ہی یہ ایک نوڈل کی شکل اختیار کرتی چلی جائے گی، اور پھر بلیک ہول اس نوڈل کو اپنے اندر نگل کر ہضم کر لے گا۔
नंबर 5, आप जानते हैं कि ज़मीन की कोर यानी कि इसका अंदरूनी हिस्सा एक लावा यानी उबलते हुए मादा पर मुश्तमिल है और हमारी ज़मीन पर हर वक्त तकरीबन 10 से 20 लावा या फिर आतिशां फट रहे होते हैं जो कि ज़मीन को हरारत और गैस से भर देते हैं। लेकिन अगर ज़मीन पर बहुत सारे आतिशां एक साथ फट जाएं तो इसकी वजह से पैदा होने वाली हरारत और धुआं ज़मीन से ज़िंदगी का खात्मा कर सकता है। ऐसी सूरत में आप कहीं भी रहते हो, आपके इर्द गिर्द टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा और आपको 700 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली जहरीली गैस में सांस लेना पड़ेगा। इसी तरह से जब इतनी ज़्यादा मकदार में लावा ज़मीन से बाहर आएगा तो नए पहाड़ जन्म लेंगे, जिसकी वजह से ज़मीन की सतह का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और ज़मीन दिन और रात के आने जाने के लिए जो अपने गिर्द चक्कर लगाती है वो हरकत रुक जाएगी या कम या फिर ज़्यादा हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, लावा की वजह से पैदा होने वाली गैस सूरज की रोशनी और हरारत को ज़मीन पर पहुँचने से रोक देगी और हम दोबारा से आइस एज यानी ठंडे ज़माने में चले जाएंगे। ज़मीन पर कई दफ़ा ज़िंदगी जुज़वी तौर पर ख़त्म हो चुकी है और अलहामी किताबों के तमाम मज़ाहब में क़यामत की ऐसी ही मिलती जुलती निशानियाँ बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन की अपने मदार के गिर्द हरकत का बदल जाना, जिसकी वजह से सूरज का मशरक की बजाय मगरिब से तुलू होना, पहाड़ों का हवाओं में उड़ना जो कि आतिशफ़शां की एक शक्ल हो सकती है, और समंदरों का फट जाना जो कि किसी एस्टीरॉयड के ज़मीन पर टकराने से मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये हादसात कैसे भी हों, आप जानते हैं कि हमारी कायनात की इब्तिदा एक बिग बैंग के नुक्ते से हुई थी और बहुत मुमकिन है कि इसका इख्तिताम भी किसी एक नुक्ते में सिमट जाए।